الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، زبان کے ذریعے ہو یا ہاتھ کے ذریعے، یا الزام تراشی بہتان تراشی کر کے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا یہ صریح گناہ. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بغیر کسی عذر ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، کبھی ہاتھ کے ذریعے، کبھی زبان کے ذریعے، یا بہتان تراشی الزام تراشی کر کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہیں. سماج و معاشرے کے اندر یہ خرابی بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے. کسی کو بھی زبان سے تکلیف پہنچا دینا، کسی پر الزام رکھ دینا، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کر دینا، بہت بڑی خرابی پائی جاتی ہے. حالانکہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے. آج نہ ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہے کوئی دوسرا مسلمان اور نہ ہماری زبان سے. اگر حقیقی مسلمان ہم کو اور آپ کو بننا ہے تو ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. لیکن آج یہ کام ہم اور آپ کر نہیں پا رہے. کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من رد عن عرض اخیہ وجهه عن النار. کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، ایک اور مسلمان دفاع کر رہا ہے، نہیں میرے بھائی ایسا مت کرو، اس کی عزت و آبرو پر حملہ مت کرو، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش مت کرو. پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 70 سال کی مسافت یعنی اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے. اتنی بڑی فضیلت. لیکن آج ہمیں تو عیبوں کو ٹٹولنا آتا ہے، ہمیں عزت و آبرو پر حملہ کرنا آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا: ویل لکل ہمزۃ لمزہ. جہنم ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب دوسروں میں ٹٹولنے والے زیادہ ہیں اور دوسروں کی غیبت کرنے والے، ان کے لیے جہنم کی آگ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تلاوت آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اس سورت کو سنتے ہیں، اس سورت کا گہرائی سے مطالعہ کریے اور عملی میدان میں آئیے. مسلمانوں کی عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے. مسلمانوں ایک مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا یہ حرام ہے. پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا خون، مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، اس کے مال کو ہڑپنا ناجائز طریقے سے حرام ہے. خانہ کعبہ کی حرمت بہت زیادہ ہے.
لیکن اس سے کہیں زیادہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو کی حرمت ہے۔ میرے بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں سمجھے تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ رسوائی جھیلنا پڑے، کیونکہ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے صحابہ کرام سے سوال کر لیا اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس مطلب ہوتا ہے غریب آدمی، کہا جائے فلاں مفلس ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے غریب، یعنی یہ غریبی کی زندگی گزار رہا ہے، مفلسی۔ صحابہ کرام نے اسے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے نبی مفلس تو ہے جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان المفلس فی امتی یاتی یوم القیامہ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن لایا جائے گا، جس نے نمازیں بھی بہت زیادہ پڑھی ہوں گی، روزے بھی بہت زیادہ رکھے ہوں گے، صدقات و خیرات سب ہوں گے، تہجد بھی پڑھی ہوگی، ساری چیزیں، بصلاۃ و زکاۃ و صیام، روزے کی فضیلت کے، نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، روزے کی، زکات کی، اسلام کے ارکان خمسہ میں سے تینوں، ساری چیزیں اس کے پاس ہوں گی، عقیدہ توحید کی دولت بھی ہوگی، لیکن ایک شخص آئے گا، اے اللہ یہ نمازی صاحب ہے، یہ حاجی صاحب ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، اے اللہ قد شتم ھذا، اللہ اس نے مجھے گالی دی، اس کے نیکیوں کو اٹھا کر دے دیا جائے گا اس کو۔ پھر ایک شخص اور آ جائے گا اتنے وقذف ھذا، اے اللہ اس نے نمازیں تو ضرور پڑھی ہے لیکن اے اللہ اس نے ہمارے اوپر الزام لگایا تھا، ایسا الزام کہ دے سماج و معاشرے کے لوگوں کی نظروں میں ہمیں ذلیل کر دیا تھا، اس کی بھی نیکیاں اور اٹھا کے دل میں آئیں گی۔ وضرب ھذا، ایک اور شخص آئے گا، اے اللہ اس نے ہمیں تھپڑ مارا تھا۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا، ایک اور شخص آئے گا، اللہ اس نے ہمارے مال کو ہڑپ کر لیا تھا، یہ اس کے پاس طاقتیں تھی، یہ ظالم تھا، جابر تھا، ہم اس سے نہیں لے سکتے تھے واپس، اس نے ہمارے مال کو، ہمارے زمین کو، ہمارے جائیداد کو، ہمارے روپے کو اس نے ہڑپ کر لیا، میں نہیں لے سکا، اے اللہ یہ نمازی تو ضرور ہے لیکن اس نے مال کو دنیا میں ہڑپ کر لیا تھا اپنی ظلم و زیادتی کی وجہ سے، نیکیاں اور اٹھا کر دے دی، پتہ ہے چلے گا کہ نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تب تک ایک اور شخص آئے گا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا وَسَفَكَ دَمَ ھذا، ایک اور شخص آ جائے گا دوڑتا ہوا، اے اللہ اس نے تو ہمارا خون بہایا تھا دنیا کے اندر، اب نیکیاں جب بچے گی نہیں تو اس کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور ایسے لوگ آتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، لے جاؤ فرشتوں اس کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر ڈال دو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کر لیا جائے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے یہی تو کیا تھا، آپ نے اپنے پیٹھ کو کھول دیا تھا، آپ نے اپنے کپڑے کو ہٹا دیا تھا، کہا جس کو جو بدلہ لینا ہے لے لے، اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اگر مار کر بدلہ لینا چاہتا ہے تو لے لے، اس لیے حقوق العباد اللہ کے وہاں معاف نہیں ہے۔ یہ امام کائنات نے موت سے پہلے، وفات سے پہلے ایک کام کیا تھا، آ جائے وہ، میں اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، وہ جو مجھ سے، میں اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، وہ جو مجھے سزا دے سکتا ہے دے دے، اگر میری زبان سے، میری ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، آپ نے اپنے پیٹھ کو کھول دیا۔ میرے بھائیوں، یہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ ہم اور آپ ہیں، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم جس کے اوپر چاہے الزام رکھ دیں، جس کو جو چاہے کہہ دیں۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ غلط ہے۔ جنت حاصل کرنا ہے تو جنت والا کام کرنا پڑے گا، جہنم کے راستے سے ہم کو اور آپ کو بچنا پڑے گا۔ جنت میں ہم اور آپ اس وقت جا سکتے ہیں جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔